گرامی حضرت محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں ہم کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، محدثین، مبلغین، مصنفین، امت کے ادباء، امت کے علماء، امت کے مفسرین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، چند گزارشات جو گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج رمضان کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے ہم اس آخری ہفتے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس کے بعد انشاءاللہ ہر مسلمان کے لیے رحمت کے دروازے کھل جانے ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، کئی مرتبہ بات سمجھانے میں انسان ناکام ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ بڑا آسان نقطہ بھی سمجھ آ جاتا ہے، اور کئی مرتبہ سمجھانے والا ہو تو بہت مشکل نقطہ بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے صرف ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ توفیق دے کہ آپ کو اور مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ گزشتہ خطبے میں جہاں پہ آخر میں ہم پہنچے تھے، اگر بات کو وہاں سے شروع کیا جائے تو میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو پانی ہے، اس کو پی لینے سے انسان کی مخلوقات کی پیاس بجھ جائے گی، یہ کس میں لکھا ہے؟ تقدیر میں۔ کھانا کھانے سے انسان کا، مخلوقات کا پیٹ بھر جائے گا، یہ کہاں لکھا ہے؟ تقدیر میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں آبویس مقدر میں بنائی ہیں کہ انسان سوئے گا، اس کی تھکاوٹ اتر جائے گی، انسان چلے گا، چلتا رہے گا، انسان تھک جائے گا، یہ مقدر ہوتا ہے۔ دانہ زمین میں ڈلے گا، پانی لگے گا تو ایک کونپل پھوٹے گی، یہ تقدیر ہے، یہ مقدر ہے۔ زہر کوئی بندہ پی لے گا، وہ مر جائے گا، یہ تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ استثنائی صورتیں بیان نہیں ہو رہی، ہر چیز کی استثناء بھی موجود ہے۔ کوئی بندہ آگ میں ہاتھ ڈالے گا، ہاتھ جل جائے گا، یہ مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ ان چیزوں کے ساتھ کیا کیا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، محدثین، مفسرین، علماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو یہ بھی مقدر میں لکھا ہے کہ اس کے اوپر آنے والی مصیبت ختم ہو جائے، اس کے اوپر آنے والی آزمائش ختم ہو جائے، یہ مقدر کے اندر لکھا ہے۔ خدا کرے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ آج وباؤں کے دور کے اندر آئسولیشن منائی جا رہی ہے، کس کے خوف سے؟ کرونا وائرس کے، نظر نہ آنے والے وائرس کے خوف سے۔ یہاں پہ ایک وضاحت اور کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہوں اور سنت کے مطابق کھڑے ہو کے جمعہ پڑھانا ہے، لیکن اللہ نے اجازت دی ہے۔ کرونا وائرس کے خوف سے عورتیں، مرد گھروں میں دبک گئے۔ آج افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ نہیں، ایک چھوٹا سا وائرس، اس کا خوف کتنی دیر کی زندگی کے لیے؟ 60-70 برس کی عمر پانی ہے۔ 60-70 کتنا جی لے گا انسان؟ 1000 برس جی لے گا؟ نہیں جی سکتا۔ آج امت کی جو اللہ نے عمر مقرر کی ہے، اس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتا۔ وائرس کا خوف عورتوں، بچوں، مردوں کو گھروں میں لے گیا۔ ہماری عقل پہ ماتم ہے کہ وہ زندگی جو ارب سال کی ہے، اس زندگی میں اللہ کی دہکائی ہوئی آگ سے بچنے کے لیے عورتیں گھر میں نہیں گھسی۔ یہ ہماری بدبختی ہے۔ وائرس کے خوف سے مرد بھی گھر میں گھس گئے 60-70 برس کی زندگی کے لیے، اور جو خرب سال کی زندگی ہے، جو آگ ایسی ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ بندہ خدا نہ خواستہ کوئی اس میں داخل ہو گیا، نہ وہ مرا ہوا ہے نہ وہ زندہ ہے۔ سورہقہ صعودا،
تمہیں کیا پتا سعود پہاڑی کیا ہے، ہاتھ رکھو گے ہاتھ پگھل جائیں گے، اٹھاؤ گے پاؤں پگھل جائیں گے، کیسے چلنا ہے؟ اس آگ سے بچنے کے لیے، اس وائرس سے بچنے کے لیے ہینڈ سینیٹائزر یوز ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے، اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، لیکن اس آگ سے بچنے کے لیے ان ہاتھوں کو حرام کمائی سے نہیں روکا۔ اس ہاتھ کو سینیٹائزر سے اور وائرس سے پاک رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ ہاتھ غیر محرم سے رک جاتا۔ جہنم کی آگ بڑی چھوٹی ہے، یہ وائرس بڑا ہے جہنم کی۔ اور دکھ اور افسوس کی بات ہے، عقیدے بھی ہل گئے، ایمان بھی ہل گیا، توکل بھی ہل گیا۔ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آئسولیشن سے ہمارا ایک دوست قریبی ساتھی، اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ دے، ہسپتال میں ہمیں ہسپتال میں آئسولیشن میں ہے، اللہ کے فضل سے کوئی علامت نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن وہ تنہائی سے گھبرا رہا ہے۔ وہ ایک دن اس کا فون آیا بیٹے قیم کو کہ مجھے کسی طرح یہاں سے نکال لو، میں کرونا سے تو نہیں مروں گا لیکن اس گھبراہٹ اور خوف اور یہاں پہ جو ماحول ہے شاید میں اس سے مر جاؤں۔ لوگ بچے جاتے ہیں، کوئی فیملی جا رہی ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے، آپ اپنے گھر پہ تنہائی کے اندر بیٹھ بیٹھ کے گھبراہٹ کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن عقل پہ ایسے پردہ پڑ گیا ہے۔ وہ تنہائی جو ہزاروں برس کی قبر میں آنی ہے، اس کے لیے کوئی سوچ فکر نہیں۔ آپ نے اور میں نے اکیلے اکیلے نے مرنا ہے۔ کوئی بندہ بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہو اور یہ سوچتا ہوں میں مر گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کا نظام نہیں رکنے والا، دنیا چلتی رہے گی۔ انسانی تاریخ کے اندر سب سے بڑا غم کا دن وہ تھا جس دن نبی یہ محترم اس دنیا سے چلے گئے۔ انسانی تاریخ نے اس سے زیادہ غمناک دن نہیں دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر ملک الموت آ چکا تھا۔ وہ دنیا سے چلے گئے، دنیا رک گئی، سسٹم رک گئے۔ میں اور آپ اس وبا کے اندر ایسے ایسے ہم نے ٹھوکریں کھائیں، یہ تو اللہ نے کرم کر دیا، اللہ کی قسم اللہ نے کرم کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے اوپر رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، اللہ کا ایسا احسان ہوا۔ اٹھائیے، آج اعداد و شمار دے رہے ہیں، تان و تشنیع مقصود نہیں ہے۔ اعداد و شمار دینے والوں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیا کبھی شام میں مرنے والے مسلمان بچوں کے بھی اعداد و شمار لکھے ہیں؟ کبھی عراق میں، کبھی افغانستان میں چھوٹے چھوٹے بچے، جائیے ہمارے پاکستان کے اندر بھی ڈرون حملوں کے اندر باجوڑ کے مدرسے کے بچے، وہ کندھار کے حفظ کے طالب علم، کہاں پہ ان کی تعداد؟ کس اعداد و شمار میں، کس ڈائری میں لکھی ہوئی ہے جو آج اعداد و شمار روزانہ میڈیا کو جاری کرتے ہو؟ آج 32,000 امریکہ میں اموات ہو چکی ہے، آج 18,000 سے اوپر اٹلی کراس کر گیا، آج 15,000 جرمنی کراس کر گیا، لیکن آپ کا اور میرا ذہن پھر بھی نہیں کھلا۔ بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، پاکستان کے حالات، پاکستان میں کیسا لاک ڈاؤن ہوا ہے؟ غربت ہے، معاشی تنگی ہے۔ آپ کو پاکستان کی احتیاطی تدابیر اور لاک ڈاؤن کا بھی پتہ ہے۔ برطانیہ میں اتنے ہزار مر گئے، ان کی احتیاطی تدابیر کیا تھی؟ بتائیے، ہم ان جیسی احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں امریکہ جیسی؟ انہوں نے احتیاطی تدابیر کر لی، گھروں میں چھپ گئے، برطانیہ گھروں میں چھپ گیا، اٹلی، فرانس اور جرمنی چھپ گئے۔ آئسولیشن کے جو مزین کردہ پیرامیٹرز شیطان نے دماغ میں ڈال دیے، موت سے بچ گئے، اللہ کے عذاب کے کوڑے سے بچ گئے۔ اللہ کی قسم، مسلمانوں کے اوپر بھی عذاب آ سکتا تھا، اللہ نے خاص رحمت ایسی کی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مسلمانوں کے کون سے اعمال اچھے ہیں؟ اللہ چاہتا، اور اللہ اگر اللہ، یہ بھی بات یاد رکھیے، غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کی جو شہادت ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، کئیوں نے لکھا ہے، محدثین نے بھی لکھ دیا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے کیونکہ صحابہ تھے،
ایمان مضبوط تھا. نبی کریم نے حکم دیا تھا یہ درہ نہیں چھوڑنا. اگر نہ چھوڑتے تو اتنی زیادہ ہلاکتیں اور شہادتیں نہ ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر من و ان عمل کر دیتے تو پیچھے سے حملہ نہ ہوتا. یہ کس کے لیے سبق ہے؟ آج کے دور میں بھی نیک افراد فوت ہو سکتے ہیں، صحابہ شہادتیں ہوئی، لیکن وجہ پھر بھی وہی ہوگی. کیا اللہ اگر چاہے گا، اللہ آج چاہے، اللہ نے پاکستان کے اوپر دیگر اسلامی ممالک سے بھی زیادہ رحمت کی ہے. اٹھائیے. اور کئی مرتبہ اس طرح کے بیانات کے اوپر انسان ہنستا ہے. یہ ہمارا اندازہ تھا 20 اپریل تک 1000 سے زیادہ ہو جائیں گے، صرف 200. اللہ کا شکر کرو، ہمارا اندازہ تھا 20 اپریل تک 50,000 سے 1,00,000 مریض بن جائیں گے، اور نہیں بن سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ نے تمہیں ہمیں چھوٹ دے دی، عذاب سے بچا لیا. اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی کچھ وجوہات ہے، کیونکہ یہاں پہ پھر بھی سجدے ہوئے ہیں، یہاں پہ عبادتیں ہوئی ہیں، یہاں پہ لوگ اللہ کی طرف مائل ہوئے ہیں. حضرت یونس کا واقعہ نہیں پتا؟ حضرت یونس نے کہا میں جا رہا ہوں. قوم نے کہا اگر رات کو دیکھیں گے یونس نکل گیا ہوا نا تو اللہ کا عذاب آ گیا. قوم بھی ایسی ہے، دیکھے پہلے نہیں مانی. یونس نے پھر بشارت دے دی عذاب کی، کہا عذاب آنے والا ہے. انہوں نے رات کو چیک کیا، یونس نکل گئے ہیں. پوری قوم کٹھی ہو گئی. پوری قوم نے کہا اگر یونس جیسا نیک انسان یہ بات کہہ کے نکل گیا ہے تو وہ دیکھو بادل کے آثار آ رہے ہیں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے. سارے ایک دم گھروں سے نکلے، جنگلوں کی طرف، وادیوں کی طرف، گڑ گڑانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، سجدوں میں پڑ گئے، ناک رگڑے. اللہ مان گیا، اللہ مان گیا. اللہ مان جاتا ہے. اللہ کی قسم، اللہ وہ ہے. اللہ نے خود کہا جب اللہ کسی نبی کے ذریعے کسی قوم کو عذاب کی بشارت سنا دے نا، پھر اللہ کا عذاب ٹلتا نہیں ہے. مگر قوم یونس پہ ٹل گیا. کیوں؟ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیونکہ قوم یونس آ کے سجدوں میں گر گئی، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا. اللہ یونس کو بھی واپس بھیج دے، ہم ایمان لے کے آئے، ہم ایمان لے کے آئے. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر کہا بعض انسانوں کو یہاں پہ یہ تعارض لگے گا کہ فرعون نے بھی تو کہا تھا آخری لمحے کے اندر کہ میں ایمان لے کے آیا، اس کا ایمان قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی بھی کچھ وجوہات ہے، اس کی بھی تفصیل ہے. مختصر آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں. فرعون کا ایمان اس لیے نہیں قبول کیا گیا، اگر اس وقت بھی لے آتا جب سمندر کو 2 ٹکڑے، دریا کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ لیا تھا، اس وقت لے آتا. پتا تو تھا نا میں رب نہیں ہوں. اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو کہتا ہوں میں رب ہوں سب سے بڑا. پتا تو تھا نا میں رب نہیں ہوں. لیکن ایسا ڈھیٹ تھا، 2 ٹکڑے ہوا، نشانیاں دیکھی، ایمان نہیں لایا. ہاں جب غوطے کھانے لگا، جب غرقاب ہونے لگا، جب پردے اٹھ گئے، فٹافٹ کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. الآن وقد صحیح، اللہ نے اس کا ایمان، یہ بھی استثنائی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کا ایمان قبول کر لیتے ہیں، آپ کا اور میرا بھی. اللہ ایمان، ہماری توبہ اور مغفرت قبول کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کس طرح؟ اگر ہم روئیں، اگر ہم اللہ کے آگے آ کے اپنے ناک کو رگڑیں، سجدوں سے اپنی جبینوں کو سجائیں، اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے معطر کریں. آنسو آنا یہ خوش بختی کی علامت ہے. لوگ سمجھتے ہیں مرد ہے تو مرد کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں، مختصر آپ کے سامنے کرتا ہوں کیونکہ کچھ اور باتیں کہنا بھی مطلوب ہے. آپ کو اور مجھے اللہ کے سامنے ایسے رونا چاہیے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں اور کہاں گر جائیں؟ زمین پہ گر جائیں. وجہ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جس بندے کے آنسو زمین پہ گر جاتے ہیں زمین کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، زمین بھی اس کے لیے گواہیاں دیتی ہے، اور وہ بندہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جاتا جب تک یہ آنسو کا قطرہ واپس نہ نکلا. نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. آنسو ایسا ہونا چاہیے آنکھ سے نکلے چہرے پر پڑے،
چہرے سے پڑھ کے زمین پہ گر جائے. صحیح حدیث متعدد احادیث کا نچوڑ یہ ہے جس کا آنسو پھر زمین پہ گر جاتا ہے اس کے اوپر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. کیوں نہیں رو رہے؟ کیوں نہیں گڑ گڑا رہے؟ موت سے بچ جائیں. کتنی دیر بچو گے؟ کیا ساری عمر جی لو گے؟ جن کو کرونا نہیں تھا وہ بھی مر گئے, اور جو کرونا جن کو لگ بھی جائے اللہ نہیں چاہتا تو وہ بھی صحت یاب ہو کے باہر آ جاتے ہیں. اللہ کی مرضی. ہم نے اللہ کو, الحی کو, القیوم کو کچھ سمجھا ہی نہیں, کچھ جانا ہی نہیں. ایسے جیسے اللہ رب العزت کا عمل دہل کائنات بنانے کے بعد ختم ہو چکا. میرے بھائیوں, نیکی کے کام کرو, نیکی کے کام. کیوں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی باتیں تصوف کے اندر ہی ہوتی ہیں. تصوف کی بات نہیں ہے. احادیث سے یہ بات ثابت ہے, بلکہ قرآن سے ثابت ہے. کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے نا تو اس کے اندر, صحیح حدیث سنی ہوئی ہے نا, کہ دل کے اندر سفید نقطہ بنتا ہے, پھر بڑھتا چلا جاتا ہے, پھر پورا دل سفید ہو جاتا ہے, برائی کرتا سیاہ نقطہ. اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے جب کوئی انسان نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس کے اندر مثبت پازیٹیو انرجی آتی ہے, مثبت قوتیں بیدار ہوتی ہیں, اس کے ارد گرد نور کے حالے بنتے ہیں. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, اللہ کہہ رہا ہے. اور حدیث کے اندر سے بھی ثابت ہے, نیکی کرو, مثبت چارجز بنتے جائیں گے, بنتے جائیں گے. کہاں تک؟ صرف پورا جسم نور کا بن جائے گا یا مثبت چارجز سے جسم کا احاطہ کریں گے؟ نہیں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورۃ کہف پڑھا کرو, اللہ کے لیے پڑھا کرو, جمعے کے دن پڑھا کرو. وجہ, جو پڑھتا ہے اس کا اتنا نور ہوگا کل قیامت کے دن کہ جہاں سے رہتا ہے وہاں سے لے کے بصرہ تک, وہاں سے لے کے مکہ تک, کل قیامت کے دن ایسے ایسے لوگ اٹھیں گے جنہوں نے نیکیوں کے ایسے ایسے کام کیے ہوں گے. کس دن؟ جس دن سورج بجھ جائے گا, جس دن چاند ستارے نہیں ہوں گے. اسی لیے قرآن پاک کی اس آیت میں بھی ہے ربنا اتمم لنا نورنا, وہ اسی لیے ہے ہر بندہ اپنی نیکی کے نور کے ساتھ ٹریول کرے گا. اپنی نیکی جتنی دنیا میں کر لی ہے نا, اسی نے آگے روشنی بننا ہے. اس دن سورج چاند ستارے روشنی کا کوئی منبع نہیں ہے. ہر بندہ اپنی روشنی کے اندر ٹریول کر رہا ہوگا. اور صحیح حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں. ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے جن کے نور کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی, اور ایسے بدبخت بھی ہوں گے, اللہ معاف فرمائے. ایک ہے نور اور ایک ہے اندھیرے. لیکن سب سے کم جس بندے کے اندر ایمان ہوگا, یا سمجھ لیجئے جس نے سب سے آخر میں جنت میں جانا ہے, جو سب سے بدبخت ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی لیکن ایمان تو لایا تھا نا رب پہ, اللہ کے اوپر ایمان تو لے کے آیا تھا. پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان تھا, بدعمل تھا, برا تھا, ہر چیز تھی. یہ جو نور کی بات ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جی تصوف کا باب ہے. کوئی تصوف نہیں ہے. اسلام کے اندر زہد ہے, قناعت ہے, احسان ہے, یہ بات اسلام میں موجود ہے. کوئی تصوف کی بات نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اس بدبخت کے پاس صرف اتنا نور ہوگا کہ اس کے انگوٹھے کے اندر چمکتا ہوگا, اور کبھی بجھتا ہوگا کبھی جلتا ہوگا, صرف انگوٹھے کے اندر. جب وہ جلے گا اس کو تھوڑا سا فاصلہ نظر آیا کرے گا, جب وہ بجھ جائے گا پھر رک جائے گا جگنو کی طرح. اور یہ ایک لمبی طویل حدیث ہے, گرتا پڑتا پل صراط کے اوپر سے ہر بندے نے گزرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھاٹی اور اس وادی سے محفوظ فرمائے. وہاں پہ آنکڑے لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ ڈیٹیکٹر لگے ہوئے ہیں, ہر عمل کا ڈیٹیکٹر. چور آ رہے, چوری کا آنکڑا کنڈا اس کو پکڑ لے گا. یہ حرام کھانے والا آ رہا ہے, یہ بے نماز آ رہا ہے, ہر بندے کے لیے اس کے عمل کے مطابق آنکڑے فٹ ہیں جو اس کو پکڑ لیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خبر ہمیں دے دی, سب سے زیادہ پل صراط کے اوپر جس چیز سے بندہ پکڑا جائے گا نا, وہ صلہ رحمی ہوگی. صلہ رحمی. جو آج رشتوں کو توڑ بیٹھے ہیں نا,
उस दिन बड़े बड़े नूर वाले भी, और ये भी हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला हमें उनमें से कर दे, जब जहन्नुम के ऊपर पुलसिरात को रखा जाएगा, बास का नूर और बास के अमाल इतने उम्दा होंगे कि उनको पता भी नहीं लगेगा हम पुलसिरात से क्रॉस कर गए हैं। बिजलियों की तेजी से, आंधियों की तेजी से, उनको इल्म ही नहीं होगा। और कुछ ऐसे नेक लोग होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होंगे, घबराते हुए, डरते हुए, जहन्नुम बोल उठेगी, और चलो चलो तेज चलो, तुम्हारे नूर ने मेरी आंख को ठंडा कर दिया। अल्लाह हमें उनमें से कर दे। ये बेचारा बदबख्त अंगूठे जितनी रोशनी लेके फंस जाएगा। ये एक लंबी चौड़ी हदीस है, इंशाल्लाह कभी वक्त मिला इसकी तफसील भी बयान करेंगे। जो बात कहने का मतलब है वो ये है, इस वायरस से डरकर वो बुरी औरतें, वो औरतें जो बेनिकाब, बेहिजाब, फहाशी और उरियानी के नारे लगाने वाली, आज तो गौर कर लें, आज ही सोच लें अकल के ऊपर कैसा पर्दा है। इतने से वायरस से डर कर घरों में छुप गई हो, अल्लाह की आग से नहीं डरती, अल्लाह की आग से नहीं डरती। यानी जो जिंदगी अरब खरब खरब साल की है, उसकी तैयारी कोई नहीं करनी। इस दुनिया के अंदर लंबा क़याम करना, क्या करना है इस दुनिया के अंदर क़याम लंबा। अल्लाह ताला जिस दिन ऐसी हालत हो कि अजाब से बंदा बच जाए, और ऐसी ईमान की हालत हो कि अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करते उठा ले। बंदा मोमिन की तो ये आयश होनी चाहिए कि अल्लाह जब जन्नती हो जाए उठा ले। क्या अरब साल की जिंदगी बेहतर है कि ये 60-70 बरस की तकलीफों, अदियतों, बीमारियों से भरी हुई जिंदगी। मौत हैरान कुन बात है। मौत, बंदा मोमिन के लिए मौत का खौफ, यह भी ईमान और तवक्कल के मुनाफी है। नहीं होना चाहिए। एक गोली सर पे लग जाए बंदा मर जाता है, यह है मौत। कोई मौत की खौफ, मौत का डर मुसलमानों के दिल में नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, हदीस दूसरी ये है बुखारी मुस्लिम के अंदर कि बंदा इतना नहीं रो रहा अल्लाह के सामने कि आंसू जमीन पे गिर जाएं। जमीन पे गिरने वाले के ऊपर तो जहन्नुम की आग हराम है। उम्मत के अंदर सख्त दिल लोग भी मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था, अल्लाह को भी पता था, इसीलिए अल्लाह ताला ने तखफीफें की हैं, तखफीफें, नरमी। इतना न रोए कि जमीन पे आंसू गिरे, कितना रोए सिर्फ उसकी दोनों आंखें बह जाएं और चेहरे के ऊपर वो आंसू आ जाएं, इसके ऊपर भी जहन्नुम की आग हराम कर दी। बताइए, तुम्हारा रब ये चाहता तुम जहन्नुम में चले जाओ? अल्लाह की कसम, अल्लाह ये चाहता ही नहीं है। अल्लाह तो चाहता है कि तुम सब जन्नत में दाखिल हो जाओ। रसूलुल्लाह पैगंबर नबी आए इसलिए कि तुम सारे जन्नत में दाखिल हो जाओ, इसीलिए आए हैं, इसीलिए रहमत है। इतने आंसू भी नहीं आते तो सुनन इब्ने माजा की हदीस है। क्या हदीस है कि इतना रो ले, अगर बहुत ही सख्त दिल है, अल्लाह के खौफ के वाकयात, जहन्नुम के वाकयात, अपने ईमान को ताज़ा करे, आंसुओं से नहीं कर सकता। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, सिर्फ इतना रो ले कि आंख के अंदर पानी आ जाए, चेहरे पे ना पड़े, जमीन पे ना गिरे, आंख के अंदर कितना आंसू आए, मक्खी के सर के बराबर भी आंख के अंदर आंसू आ जाए, उस बंदे के ऊपर भी अल्लाह ने जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। क्या चाहते हो अपने रब से, क्या चाहते हो? और जिसको इतना आंसू भी ना आए, वो हज़रत उमर की हदीसें मिला लें, वो क्या करे, अपना चेहरा रोने वाला बना ले। अल्लाह ताला इस चेहरा बनाने को भी कबूल करके आग से बचा लेगा। मैं और आप चाहते ही नहीं। रमजान आ रहा है, रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे मुसलमानों के लिए। इंशाअल्लाह जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाएंगे, रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे, ये वबा भाग जाएगी। आइए मस्जिदों को आबाद कीजिए अपने सजदों के साथ। ये इतना अजमत का महीना, इतना अजमत का महीना, इंशाअल्लाह इस बारे में तफसीली गुफ्तगू होती रहेगी रमजान के अंदर। एक बात बताना चाहता हूं, इतना अजमत का महीना है, इतने अल्लाह ताला को इसमें नेक अमाल कबूल है कि आज कोई उम्मती उठे, सिर्फ इस महीने के अंदर क्या करे, उम्रा कर ले। उम्रा आम भी करो तो उम्रे से उम्रे तक के गुनाह माफ, 5 नमाजें पिछले 5 नमाजों के साथ मिला ली जाए, गुनाह माफ। ये अल्लाह ताला ने सहूलतें दी हुई हैं। लेकिन इस रमजान में अल्लाह ताला अमल की परवरिश कैसे करता है, नेक अमाल को कैसे बढ़ाता है, सिर्फ एक मिसाल देके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा।
وہ یہ ہے کہ آپ میں میرے میں کوئی بندہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں جا کے عمرہ کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے عمرہ بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر لی ہے. یہ مہینہ آ جائے گا. وبا ویسے بھی اللہ نے ویسے ہی پاکستان کو اس عذاب سے محفوظ کر لیا, اور تم اگر رمضان کے اندر سجدوں کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرو گے, اللہ کی قسم صرف 1-2 دن جب رحمت کا دروازہ کھل جائے, جب جہنم کے دروازے بند ہو جائیں, جب شیاطین جکڑ دیے جائیں, سرکش جنات کو جکڑ دیا جائے گا, پھر اللہ کا عذاب باقی رہے گا نہیں رہنا. رمضان کے آتے ہی آج بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے, لیکن یہ رحمت بڑھ جانی ہے. اور چند ایک باتیں آج میں آپ سے اس حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے اگلے جمعے اور ان کے دروس میں مفصل گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ہمارا بیٹا سہل الہی اور قاری امجد صاحب وہ یہاں پہ آپ کو تراویحاں بھی پڑھائیں گے, اور ہر روز درس بھی ہوگا جو پہلے سسٹم چلتا رہتا ہے. اور ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, یہاں پہ انشاءاللہ وافر سحری اور افطاری کا آپ سب میں, یہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے نہیں ہے, آپ سب کے لیے پاک صاف پکیدہ مال میں سے سحری افطاری کا وافر بندوبست کیا. آپ خود بھی آئیں, اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے آئیں. ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, فتنے اٹھ رہے ہیں معاشرے کے اندر, ایسے ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں کہ خود اپنے آپ کی تعریف کرنے والا دین کا دائی ہو, ایک دین کا دائی ہو, چلو سیاستدان تو اپنی خدمات اپنی تعریف کرے ٹھیک ہے, لیکن ایک دین کا دائی صبح سے لے کے شام تک بند کمرے کے اندر بیٹھ کے اپنی تعریف کرتا رہے, میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا, میرا گولڈن کوٹ. ایسا بد نصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے کول کو خود اپنی زندگی میں سنہری کول کہتا ہو. جی مرزا صاحب کیا اچھا, اور اس کے سارے ماننے والے اخلاق کا بھاشن دیں گے, خود اخلاق نام کی چیز نہیں, رٹے رٹائے جملے میں پکی دے رہا ہوں, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, میں نے ایکسپوز کر دیا. اس بدبخت سے کوئی نہیں بچا جس سے صحابہ محفوظ نہ ہو, اس سے کس نے بچنا ہے؟ کیا گولڈن کوڈ ہے؟ اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں, اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں, ہم بھی ان کو کافر نہیں کہتے. یہ میرا گولڈن کوٹ ہے, میں نے کئی جگہ کہا ہے. اچھا مرزا صاحب اور قادیانی تمہیں ولی اللہ بھی کہیں, اللہ کی قسم وہ پھر بھی کافر ہیں. اچھا اپنی بات سے ایسے بدلتا ہے, ایک دن کچھ کہے گا, ایک دن کچھ کہے گا. نئی نئی ویڈیوز آ رہی ہیں عقل کے اوپر پردہ, اور اس کے ماننے والے کہیں گے لاما صاحب یہ چھوٹا سا کلپ ہے 50 سیکنڈ کا, 1 منٹ کا, پوری تقریر سنیں, اور یہ بدبخت حدیث کا آدھا ٹکڑا آپ کو سنا کے اس کے اندر اپنی مرضی کے معنی اور مفاہیم پیدا کرتا ہے. آپ اس کو پوچھتے نہیں ہیں, نیا مسئلہ بیان کے مفتی ہیں. میرا بھائی چھوٹا بھائی عمر میں ابو یا نور پوری, یہ اس سے بھاگا ہوا ہے علم میں حدیث میں, وہ مجھ سے آگے ہیں یقیناً. انہوں نے انعام رکھا ہوا کہ 3 لاکھ روپے نقد لے لینا, میرے سامنے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائے. بات کیا کی ہے؟ کہتا ہے جو صحابہ قرآن پڑھتے تھے معاذ اللہ زبانی حفظ کے ساتھ, اگر تم موبائل کے اوپر دیکھ کے پڑھو گے تمہیں ان سے 2 اجر ملے گا. نعوذ باللہ. عقل اور منطق کے ایسے پردے ڈلے ہوئے ہیں, اندھ بکت مقلد نیچے لکھ رہے ہیں علامہ صاحب اوپر سے دیکھ کے پڑھنے والے کو دوہرا ثواب نہیں ملتا. کیسا عقل پہ پردہ؟ پہلی بات یہ بھی سن لیجئے, دوسری بات بعد میں کروں گا. جو حفظ کر کے زبانی پڑھتا ہے کبھی ناظرے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عجیب عقل کے اوپر پڑتا ہے, جس کو زبانی یاد ہے اس نے حفظ کی ہے, اس نے محنت کی ہے, اس کو یاد ہو گیا, وہ زبانی پڑھے گا. حفظ والا افضل ہے کہ ناظرے والا؟ پہلی بات یہ بھی غلط. دوسری بات ہے تو موازنہ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ بغض صحابہ میں انگا ہو چکا ہے. بغض صحابہ میں جب بندے کے دل میں صحابہ کا بغض آ جائے نا, وہ اپنی خود اتنا نرگسیت کا شکار آدمی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے, اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے اپنی. میرا گولڈن کوٹ ہے. ایک صحابی اگر آدھ ہاتھ
گندم اور جو خرچ کرے نا، میں اور آپ اٹھ جائیں، احد پہاڑ 9 کلومیٹر لمبا چوڑا، اس جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات خرچ کر دیں، ہم صحابی کی آدھ ہاتھ کی جور گندم کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کہتا ہے اوپر سے دیکھ کے پڑھنے والا صحابہ سے دگنا اجر لے لیتا ہے۔ بغض معاویہ کے اندر رٹی رٹائی 2-4 روایتیں اور باطل فاسد طویلات کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا تھا، اب آپ خود بتائیں جنتی کے خلاف جو لڑے گا وہ باطل ہوگا۔ یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ اگر تیرا یہ فلسفہ تیرے پہ پلٹا دیا جائے تو حضرت طلحہ معین جنتی نہیں، حضرت زبیر معین جنتی نہیں، امی عائشہ معین جنتی نہیں، حضرت علی بھی جنتی ہیں، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے۔ طلحہ جنتی نہیں تو معاذ اللہ کیا نعوذ باللہ حضرت علی کے اوپر کوئی اہل سنت کا بندہ الزام لگاتا ہے؟ یہ تیری دلیل کیا ہے؟ بوگس دلیل۔ حضرت علی کے مقابلے میں جو آئے کیونکہ علی جنتی تھے اس لیے معاذ اللہ باقی۔ حضرت امیر معاویہ کے بغض میں ایسا اندھا پاگل ہو گیا ہے، بنو امیہ کو گالیاں دیتا رہتا ہے، یہ نہیں سوچتا نبی نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو دی، حضرت معاویہ کی بہن سے شادی کی، یہ کوئی نہیں سوچے گا۔ بدبخت ہو گیا ہے جو بندہ جس کی زبان سے صحابہ نہ بچے، طویل حدیث کے اوپر ایسی کرتا ہے۔ عمار کی حدیث کے اندر لکھا ہے جی 2-3 حدیث سے صرف لوگوں کو مغالطہ ڈالنے کے لیے، وہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا اور عمار کو ایک گروہ جہنم کی طرف بلائے گا۔ ایسا بدبخت اور عقل کے اوپر پردہ ہے، اور اس کے ماننے والوں کو بھی شرم نہیں آتی۔ اور اس کا اطلاق کس کے اوپر کرتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی دعوت دینے والے ہیں۔ جس امیر معاویہ کے بارے میں رسول اللہ کے کہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین اللہ عظیم بھی کہہ رہا ہے، مسلمان بھی کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے جہنم کی دعوت دیتے تھے معاذ اللہ۔ بدبخت ہے تو نے حدیث پڑھی ہی نہیں، تو علمی میدان میں زیرو ہے، اس لیے تو من چاہی طویلات کرتا ہے۔ یہ عمار کو فیہ باغیہ نے قتل کرنا ہے جو ان کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ بدبخت آدمی۔ امیر معاویہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ کے اوپر اہل بیت کے 2 عظیم شہدادوں نے، حسن و حسین نے بیعت کر لی، جہنم کی طرف بلانے والے کی بیعت کر لی۔ کیسا تو نے عقل کے اوپر ایسے چلو اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں ہوتی، مان لیتے ہیں، لیکن عقل سے بھی پیدل۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ سب کے رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ امام مالک کے پوتا شاگرد ہیں۔ عقل کے اوپر پردہ ہے کہ نہیں؟ امام محمد کی ملاقات امام مالک سے امام ابو حنیفہ کے فوت ہو جانے کے بعد ہوئی ہے۔ بس جھوٹ بولی جائے گا، اندھ بھگت کے ہی جائیں گے۔ جا اس کا ابو یحییٰ بھائی کہتے ہوتے ہیں یہ مرزا مفرور بیگ ہے، 3 لاکھ روپیہ نقد لے لے، 1 گھنٹہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹھ جا، تیری حقیقت کھل جائے گی۔ نہیں بیٹھنا تو اپنی زبان کو لگام دے دے۔ اگر مناظرے سے مفرور ہے تو مباہلہ کر لے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، حضرت طلحہ صحابی بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، حضرت زبیر صحابی بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، ابی عائشہ صحابیہ بھی ہیں، جنتی بھی ہیں۔ اگر تیرے میں ذرہ برابر غیرت ہے تو آپ مجھ سے مباہلہ کر لے کہ میں ثابت کرتا ہوں جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ آجا مباہلہ کر لیتے، میں کہتا ہوں یہ جنتی ہیں، یہ صحابی ہیں، تو سارا دن صحابہ کے خلاف بولتا رہتا ہے، اسی لیے گھر میں چھپا ہوا، یہ باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ باہر نکلے لوگ اس کو جوتیاں مارے۔ ایسے اسکالر پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین الرحمن الرحیم، یا اللہ گناہ معاف فرما، یا اللہ رب سال کی دی، یا اللہ رب سال کی زندگی، یا اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما، یا اللہ موت کا وقت آسان فرما،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، مرزا ثانی جیسے لوگ مرزا اول کذاب کے روحانی افکاری فکری جانشین ہوتے ہیں. حقیقت میں رافضی ہے، 10 محرم کے جلوس کے اوپر کبھی انگیخت کرتا ہے، کبھی کچھ آپ اس کی، لیکن حقیقت کھولنے کی کوشش کریں گے. اس کا شکار صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں، صرف وہ جو دین کے علم سے کورے ہوں. بیچارے سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، دین کی کتابیں نہیں پڑھی، قرآن حدیث نہیں پڑھا، وہ سمجھتے ہیں یہ علمی گفتگو کر رہا ہے. یاد رکھیے، جو بندہ مجھ سمیت یہ کہنا شروع کر دینا میں سب سے اعلیٰ ہوں، میری بات سب سے افضل ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، جان جائیے وہ بندہ گمراہ ہو گیا ہے. میں بھی، علماء بھی، چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں، ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، رسول اللہ کی بات کی طرف بلانا. جب تک کوئی عالم اس بات کے اوپر قائم رہے کہ اللہ کی مان لو، رسول اللہ کی مان لو، خود پڑھو، دیکھو، تحقیق کرو، سمجھو وہ راستے اوپر سیدھا ہے. جب کہنا شروع کر دینا میری مان لو، میں نے یہ کر دیا، اور حدیث کے من گھڑت ترجمے، جھوٹ، مبالغہ اپنی طرف سے، استادوں سے پڑھا نہیں، مدارس میں بیٹھا نہیں، تو جو مرضی ترجمہ کرے. یہی حال ہے آج معاشرے کے اندر. ان سے بھی بڑا ایک فتنہ موجود ہے، یہ بھی بتا دوں. ماشاءاللہ کہتے ہوئے بھی پھر تکلیف ہوتی ہے. ٹی وی کے اوپر آئے، کئی مرتبہ ہم تھوڑی سی بھی سختی کرتے ہیں نا، لوگ ایجیٹیشن کرتے ہیں، یا علامہ صاحب جانے دیں، بڑا معتدل بندہ ہے، بڑی پیار سے گفتگو کرتا ہے. پیار اور معتدل گفتگو کر کے اسلام کا جنازہ نکال دے، اس کے خلاف عوام کو خبر نہ دی جائے. کبھی میت جلانے کے فتوے دیتا ہے اضطرار کی حالت میں، کبھی کہتا ہے موسیقی بھی جائز ہے، موسیقی بھی جائز ہے، غیر محرم کے ساتھ مصافحہ بھی جائز ہے، غیر محرم بے پرد بھی ہو تو جائز ہے، کتا رکھنا بھی بلی کی طرح ہی ہے. نئے نئے فتوے. اب فتویٰ ماشاءاللہ تعالیٰ کیا دی ہے؟ تازہ بتازہ. آن لائن نماز کا اہتمام ایوان صدر سے کرایا جائے. اللہ تعالیٰ نے نیٹ کی فیسلٹی دی ہے، ساری قوم ایوان صدر کے پیچھے نماز پڑھ لے. فتویٰ بھی کوئی بندہ عقل اور منطق سے دے. جھوٹ نہیں میں بول رہا، ویڈیو میرے پیج کے اوپر بھی موجود ہے، ذمہ دار ہوں جو بات کہہ رہا ہوں. اور اس نے بھی یہی کہا، میں نے تو متعدد مرتبہ کہا ہے کہ آن لائن نماز شروع کر دیں، لوگ موت سے بھی بچ جائیں، نماز بھی قائم ہو جائے. عقل اور منطق سے پیدل آدمی. پہلی بات یہ ہے، تیرے اس فتوے پہ عمل کرنے کے لیے ہر بندے کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ضروری ہے. دوسری بات یہ، ہر بندے کے پاس ٹی وی ہونا ضروری ہے. تیسری بات، اس نیٹ پیکج کا معطل نہ ہونا ضروری ہے. بندہ رکوع میں گیا، نیٹ پیکج ختم ہو گیا، سجدے میں گیا، نیٹ پیکج ختم. یا کوئی عقل کی بات کرو، کوئی منطق کی بات کرو، کوئی ہوش کی ناخن لو. ایک بندہ روڈ کے اوپر چل رہا ہے، ایوان صدر سے جماعت کھڑی ہو گیا، وہ بندے کے پاس نہ ٹی وی ہے نہ موبائل ہے، وہ بندہ جماعت سے محروم رہ گیا. وہ شرم کرو، دین کا جنازہ مت نکالو. لامبی صاحب پہلے آپ کو کہا تھا، اب یہ بھی نہیں کہتا چندہ اکٹھا کر کے، آپ بس وصیت کریں کہ اگر میں اس بیماری سے چلا گیا تو میری میت کو جلا ڈالنا، ہم آپ کی وصیت پہ عمل کریں گے. حالانکہ حرام وصیت پہ عمل بھی نہیں کرنا چاہیے. آج آپ یہ امت کو سبق سکھا رہے ہیں. آپ ایوان صدر، وزیر اعظم کے سامنے یہ مقدمہ رکھنے کی بجائے کہ اللہ کے لیے مسجدیں کھول دو، یہ مسجد رحمت کا، شفا کا، یہ باقی سیکٹر کھل سکتے ہیں، مسجدیں نہیں کھل سکتی. یہ عقل اور منطق علماء بیچارے اس کام کی محنت کر رہے ہیں، یہ ان کو نئے مشورے دے رہا ہے، مسجدیں نہ کھولنا، ایوان صدر سے آن لائن نماز کرانا شروع کر دو. اب تو خطرہ محسوس ہوتا ہے کئی مرتبہ آن لائن عمرہ نہ آ جائے، آن لائن حج نہ آ جائے، یا غامدی صاحب یہ نہ کہہ دیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم سب مسافر ہیں.
مسافر کو روزے معاف ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے۔ پچھلے سال انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا جو بچے پیپر دے رہے ہیں روزے نہ رکھیں، یہ فتویٰ ان کا ہے موجود۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتووں سے محفوظ کرے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں، یقین مانیے فقہی اختلاف کے باوجود مفتی منیب کا کردار سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، مفتی تقی عثمانی کا کردار سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، حافظ محمد سلفی صاحب بھی شامل ہیں، اہل حدیث بھی شامل ہیں، لیکن ہمارے ان کے کچھ اختلاف فقہی طور پہ چاند دیکھنے کے اوپر بھی ہیں کہ ہم ایک بندے کی رویت کو سمجھتے ہیں، ایک بندہ بھی چاند دیکھ لے کافی ہے، وہ جمع غفیر کے قائل ہیں، لیکن یہ تو اختلاف ہے فقہی۔ لیکن ایک ایسے وزیر موصوف ہیں جن کو شرم نہیں آتی، ہر وقت علماء کے خلاف۔ اس بدبخت نے بیان دیا ہے مفتی منیب کو چاند نظر نہیں آتا، کرونا وائرس کہاں سے نظر آئے گا؟ شرم کر، اپنی زبان کو لگام دے، ابھی علماء زندہ ہیں، ہمارا جتنا مرضی فقہی اختلاف ہو وہ افہام و تفہیم والا ہے۔ مفتی منیب صاحب سے بھی درخواست ہے پوپلزئی کو کمیٹی میں شامل کریں، مکران کی ساحلی پٹی اور بلوچستان میں اجلاس بلایا کریں جہاں پہ سب سے پہلے پاکستان، ہمارا اختلاف مطالعہ کا ہے، ایک علمی نوعیت کا اختلاف ہے کہ آپ ادھر اجلاس کیا کیجئے جہاں سب سے پہلے چاند نکلتا ہے۔ اس اختلاف کی آڑ لے کے یہ مفتی ففاد چودھری صاحب نے ہر وقت اس کو کرونا وائرس بھی نظر نہیں آتا، اس کو چاند بھی نظر نہیں آتا، اس کو صرف مولوی نظر آتا، چاروں طرف مولوی، ہر چیز کا ذمہ دار اس نے مولوی کو سمجھا ہوگا۔ پھر ہم حکومت سے بھی اور سپاہ سالار اعظم سے بھی کہ ان کی بھی بڑی قربانی ہے، یا جو فوجی ہوتے ہیں نا سرحدوں کا دفاع کرنے والے یقین مانیے یہ کئی مرتبہ عبادت گزاروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ وجہ کیونکہ نبی کریم نے فرمایا جو سرحدوں کا پہرا دے رہا ہوتا ہے اس آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ سپاہ سالار صاحب ان وزراء کے اوپر بھی ذرا نوٹس لیجیے، آپ مساجد اور مدارس کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کو ذرا لگام دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ نہ کرے پاکستان پہ کبھی وقت آئے، دشمن موجود ہے، حملہ ہوا تو پاکستان کے یہ بیٹے، مدارس کے یہ بیٹے آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ سے پہلے اپنی چھاتیاں دشمنوں کے سامنے کھڑی کر دیں گے۔ یہ مسجدیں ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ اللہ کے دین کے گھر ہیں جن کے خلاف ایک خاص مافیا اصل پروپوگنڈا کر رہا ہے۔ اور اگر سپہ سالار اعظم خصوصی شفقت کریں یہ لوگ بھاگ جائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ مفتی فواد چودھری جیسے لوگ ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہے، مسجدیں بند نہیں ہوں گی، مدرسے بند نہیں ہوں گے۔ جس طرح یہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہمارے فوجی بھائی ہیں، جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہمارے فوجی بھائی ہیں، اسی طرح یہ مساجد اور مدارس اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے۔ انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، وبا کو پہلے ہی بھاگ چکی ہے، مزید رحمت آنے والی ہے انشاءاللہ۔ پاکستان سے ایک دو رمضان میں ہی ساری کی ساری وبا بھاگ جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔